حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک مردانہ امراض کے لیے، جس میں نوجوانوں سے لے کے بوڑھے افراد تک جو ہیں وہ اگر مادہ منویہ کے کسی مسئلہ میں مبتلا ہیں، جراثیمی کمی ہے، گاڑھا پن نہیں ہے، یا رکت اور سرت کا عارضہ ہے، تو ایسی صورت کے لیے ایک بہت ہی آسان سا اور 100% ہربل فارمولہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ دوستوں کی طرف سے بار بار فرمائش آ رہی تھی، تو ان کی فرمائش پہ یہ ایسا نسخہ بیان کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی کشتہ نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، اور بالکل بے ضرر اللہ کے فضل سے یہ نسخہ ہے، اور جو بندہ اس کو استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی 1 ماہ میں لاجواب رزلٹ جو ہیں اس کو ملیں گے۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے موسلی سفید انڈین لینی ہے 50 گرام، موسلی سیاہ لینی ہے 50 گرام، اکر کرا آپ نے لینا ہے 50 گرام، تخم کونچ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اشوا گندھا جس کو اسگندھ ناگوری کا کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ جڑیں ہوتی ہیں، یہ ایک پودا ہوتا ہے، بہت بڑا ہو جائے تو چھوٹا سا درخت بھی بن جاتا ہے۔ اسگندھ ناگوری جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اس نسخہ میں۔ اس کے بعد ستاور، جس کو شتاور یا شتاوری بھی کہا جاتا ہے، ستاور آپ نے اچھی قسم کا لینا ہے 50 گرام، مغز سنگاڑا آپ نے لینا ہے 50 گرام، سالب مصری آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور سالب پنجہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اب کوزہ مصری جو ہے، وہ کوزہ مصری جو دھاگے والی ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 150 گرام۔ ان تمام ادویات کا صفوف بنا لیں۔ یہ نسخہ آپ کا تیار ہے، اس کو کسی ڈبہ میں محفوظ رکھیں۔ ایسے لوگ جو مادہ منویہ میں جراثیمی کمی کا شکار ہیں، اس وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہیں، بے اولادی ہے، ایسے لوگ جن کا مادہ منویہ جو ہے وہ بہت کم بن رہا ہے، ایسے لوگ جن کا مادہ منویہ پتلا ہے، ایسے لوگ جو مادہ منویہ کے مختلف نقائص کی وجہ سے صورت انزال میں مبتلا ہیں، یا ایسے لوگ جن کو ایسڈک سیمن کی پرابلم ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سیمن جو ہے مادہ منویہ تضابی ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ 1 چمچ دن میں 2 سے 3 بار عمر وزن کو مد نظر رکھ کر مریض کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ مزاج کے اعتبار سے یہ تر گرم مزاج کا نسخہ بنے گا۔ بہت ہی آسان اور سادہ نسخہ ہے، ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے، ہر قسم کے کشتہ جات سے پاک ہے۔ ضرورت کے مطابق اس نسخہ کو آپ 1 ماہ سے لے کے 2 ماہ تک استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ جو دبلے پتلے مریض ہیں،
جو عضلاتی غدی مزاج میں بالخصوص ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مزاجی طور پر یہ خشک سرد خشک گرم ہر دو صورتوں میں کام کرے گا۔ تر مزاج کا نسخہ ہے، اس کے استعمال کے دوران مریض کو جو ہے دودھ لازمی استعمال کروائیں، 1 چمچ دوائی دودھ کے ساتھ کھلائیں، صبح دوپہر شام یا صبح شام۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 1 ماہ کے استعمال سے ہی آپ کو بہترین رزلٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔